السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 41 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک وہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا، اینڈ دیٹ ٹاپک واز ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ. اس کی کنٹینویشن میں آج ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز دی اسٹیپس فار دی کنڈکٹنگ آف دس پرٹیکولر ریسرچ. اس ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ میں جو اسٹیپس ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے اسٹیپس نہیں ہیں. مائٹ بی مور لائک لوز پروسیسز کی بات ہم کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی اسپیسیفک کائنڈ آف ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹیکنیکس بھی نہیں ہم لے رہے. نیورتھلیس وی ہیو ٹو فالو سرٹن let's say line of approach, a certain way, road map we have to follow. تو اس میں جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ we try to look into the object کہ ہم کام کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں سیدھی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ماڈل کو بنتا ہے we would like to look into the کنسیپچول کائنڈ آف فریم ورک اگر ہم بنا سکتے ہیں. تو اس میں پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، کس ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں، کس ایرا میں ہم کام کریں گے، کس پیریڈ میں ہم بات کریں گے، اور اسی پیریڈ کے ساتھ ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو کنسیپچولائز کرنے کی کوشش کریں گے. اب کنسیپچولائزیشن کی بات ہم نے پہلے کافی کی تھی. اس میں میں یہاں پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ if we can develop our own concepts، اور کانسیپٹ سے اگر ہم ان کو آگے ویریبل کی بات کر سکتے ہیں تو can we just make some kind of connections between these variables, some kind of assumptions or some kind of propositions، اور پھر اگر propositions کو ملائیں تو obviously we can make some kind of interrelated set of propositions، اور اسی interrelated set of propositions کو ہی آپ کو یاد ہوگا ہم ایک theoretical framework کہتے ہیں، conceptual framework کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک ماڈل کی شکل ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ میں ایک بات ہے کہ ہمارا یہ جو فریم ورک ہے یا ماڈل ہے یہ کوئی بہت اسپیسیفائڈ قسم کا نہیں ہے. دس از مور لائک اے لوز ماڈل، جو کہ ایز وی پروسیڈ از پاسبل کہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں یا ویریبلس ہیں یا ریلیشن شپس ہیں ان میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. بٹ سرٹنلی وی آر ٹرائنگ ٹو identify some of the important concepts in our let's say topic of study. اب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ٹاپک آف اسٹڈی کیا ہے. Historically are we looking at the demographic changes in the society? Historically are we looking at let us say unionization in a particular area? Unionization کے علاوہ آپ employment کی بات بھی کر سکتے ہیں، unemployment کی بات بھی کر سکتے ہیں، کرائم ریٹ کی بات ہو سکتی ہے، اسٹیٹس آف ویمن کی بات ہو سکتی ہے کہ ہاؤ دس ہیز بین چینجنگ اوور ٹائم ان دا ڈیولپنگ کنٹریز اور ان ڈیولپڈ کنٹریز. وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ دیٹ if we are let's say focusing on this particular issue of let's say empowerment. Empowerment itself is a concept. اس کے ساتھ ہے کہ کون سی اور کانسیپٹس ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیا ان کا ہم کوئی ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں، سم لوز کائنڈ آف ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں پہلے تو بات ہے کہ ہمیں اپنا ٹاپک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس ٹاپک کے کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. پھر ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لوز قسم کا ماڈل کیا ہم بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم بنا سکتے ہیں تو وی وڈ لائک ٹو گو فار اٹ. بٹ سرٹنلی one thing should remain clear in mind
that model is not very rigid kind of model. It is flexible, and as we collect the data, as we proceed, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ماڈل تو ہم نے بنایا اس کے اوپر اس کو فالو کرنے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کس حد تک ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، ہاؤ ایکوریٹ از دیٹ ڈیٹا، ریلائبلٹی کی بات بھی ہے، کہاں ملتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی کیا ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اس ماڈل کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے پہلی بات جیسے میں نے کہی کہ the researcher should become familiar with the setting and try to develop some let's say concepts which he is going to utilize. اور ان concepts کو further اگر explain کرتے ہیں تو then we try to put some linkages between those concepts and let's develop some kind of model of our study. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ٹینٹیٹیو قسم کا ماڈل بنتا ہے which is likely to change later on. Then یہاں پر یہ بات آئے گی کہ we decide on the historical era کہ ہم نے کس ہسٹری کے کس پیریڈ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اگر ہم امپاورمنٹ آف ویمن کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیٹس آف ویمن کی بات کر رہے ہیں تو آر وی looking at a certain period، پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا انڈو پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو are we focusing it on a particular era. Let's say we might be focusing on the Mughal periods، اور اس مغل پیریڈ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ how this status of women was visualized and were there any changes coming in that. اور after the Mughal period کی بات ہو سکتی ہے، کنیکشن بھی ہو سکتا ہے. then ڈفرینٹ یہ میں نے ٹائم کی بات کی ہے، پیریڈ کی بات کی ہے. دین اٹس پاسبل دیٹ وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ اکراس دا کنٹریز. اف وی کین کمپیئر اوور ٹائم، وی کوڈ کمپیئر اکراس دی کنٹریز ایز ویل. سو وی ڈیسائڈ آن دی ہسٹوریکل پیریڈ کہ کہاں کرنا ہے، پھر کس نیشن پہ کرنا ہے، یا ہم نے کسی ریجن کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈیولپنگ ایریا کی بات ہے، ایشیا کی بات ہے، یا ایسٹرن کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کی بات کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. تو اس ہم اسٹیپ کو کہہ سکتے ہیں کنسیپچولائزنگ دی آبجیکٹ آف انکوائری. اور ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم آف دیز کانسیپٹس، آبویسلی ہمارا جو ریسرچر ہوگا یا ہم اگر یہ ریسرچ کر رہے ہیں تو وی مسٹ بی ہیونگ some, let us say, questions in our mind. So during the process of this conceptualization, the researcher is likely to develop a number of questions. تو وہ questions جو ہیں اسے دیکھنے ہیں. And once we have those questions, then the second point could be that we try to locate the information, locate the data. کہ وہ ڈیٹا جو ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے ہمیں ملے گی. سو وی آر لوکنگ ایٹ دی ہسٹوریکل ریکارڈس، وہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ کہاں ہوگا. آبویسلی اس کام کے لیے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ سورس جو ملتا ہے وہ ببلیوگرافیز ہیں. انٹرنیشنلی وی لک ان ٹو سم کائنڈ آف انڈیکسز، اور اگر وہاں سے ملتی ہیں تو وی ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف دیٹ. اینڈ کیپنگ دیٹ ان ویو، جو بھی ہمیں سورسز جہاں کہیں سے بھی ملتے ہیں ان کو ہم پھر لیٹ اس سے اپنی ایک ببلیوگرافی بناتے ہیں. اپنی ببلیوگرافی بنانے کے لیے شروع سے ہی وی وڈ لائک ٹو ریکارڈ کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ لیٹ سے دا رائٹر. اگر کتاب ہے تو کتاب کے ٹائٹل کی بات ہے، اگر وہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو obviously we will go for its year of publication, then also about the publisher and the place of publication. تو اس طرح سے ہم اپنی ایک ببلیوگرافی تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ببلیوگرافی بنانے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ we have to locate the sources. کبھی ان سورسز کو لوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے ریسرچر کو ہو سکتا ہے
بہت ٹریول بھی کرنا پڑے, کیونکہ the sources may not be located at one library, maybe this might be located different places. So this is how we have to find. Not only کہ ٹریول کرنا پڑتا ہے, بلکہ میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ریسرچر ہے he has to read all that material. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے it might be in a different language, اور اگر ڈفرینٹ لینگویج میں ہے تو اسے مختلف یا دوسری لینگویج جو ہے وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے, اور اونلی دین ہی کوڈ کم اپ ود اے پرٹیکولر کائنڈ آف انفارمیشن. کبھی ٹرانسلیشن بھی ملتے ہیں, لیکن اگر اوریجنل مینوسکرپٹ دیکھنا ہے تو پرہیپس ویل ہیو ٹو لرن دیٹ لینگویج. ضروری نہیں ہے کہ سارے مینوسکرپٹ جو ہیں یا کتابیں ہیں وہ ایسی لینگویج میں ہوں جو ہمارے ریسرچر کو آتی ہے, بٹ سرٹنلی دس تھنگ از اوپن, سم ٹائمز پیپل ہیو ٹو گو فار دیٹ. سو ہی ہیز ٹو ریئلی کیا کہتے ہیں اس کو, اس پڑھنے میں اس کو ڈوبنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹینسولی دا پرسن ہیز ٹو read all that, and then perhaps the person moves further. So finally, when he is reading all that, he is keeping his model in view, or just possible his initial model jo hai could be modified, could be changed. His concepts may be modified. New concepts may be added to that particular thing, because he has a certain question in mind, and that question has to be answered. اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا جو ایویڈنس چلی آ رہی ہے اس میں کہاں تک اس سوال کا جواب جو ہے اسے مل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایویلویٹنگ دی کوالٹی آف ایویڈنس, اور وین ہی از ایویلویٹنگ دی کوالٹی آف ایویڈنس ہی ہیز ٹو کویسچنز ان مائنڈ, اور ان میں پہلا کویسچن ہے ہاؤ ریلیونٹ از دی ایویڈنس اینڈ ہاؤ ایکوریٹ اینڈ اسٹرانگ از دی ایویڈنس. اب دا پوائنٹ از دس کہ اس نے ماڈل تو اپنا بنایا, اور جو ایویڈنس ہے یا جس نے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے یا ہسٹوریکل ایونٹس جو کسی نے نریٹ کیے ہیں اس نے اپنے انداز سے کیے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایونٹس ہیں, وہ جو انفارمیشن ہے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ از ریلیونٹ ٹو دس پرٹیکولر کویسچن, فار آنسرنگ دس پرٹیکولر کویسچن. اب ریلیونس کی بات اپنی چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے, بٹ اگلی جو بات ہے ایکوریسی کی ہے کہ ہاؤ ایکوریٹ از دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. ان مینی کیسز رائٹرس جو ہیں جسٹ پاسبل اپنی سرکمسٹانسز کے مطابق, اپنی اپروچ کے مطابق, میں بھی اپنی لیٹس سے ایڈیولوجیکل جو ان کا بینٹ آف مائنڈ ہے اس کے مطابق, یا اسکول آف تھاٹ کے مطابق میں بی دے ہیو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر ایویڈنس. So that is how he has to really look into the accuracy of the information as well as the reliability of this particular information. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہے آرگنائزنگ ایویڈنس. ایویڈنس ملی, now he has to really arrange it in such a way that it becomes meaningful. So ایویڈنس میں just possible کوئی ایونٹس آ رہے ہیں, اس نے اپنے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کنسیپچولائزیشن جو اس نے اپنے آبجیکٹو کی ہے یا ٹاپک کی ہے اس کو سامنے رکھ کر now he is trying to organize that information. So as evidence starts coming in, the researcher organizes the data, اور ساتھ ہی ساتھ he tries to analyze it, اور نئی ایویڈنس آنے کے ساتھ ہی میں try to go by his conceptual model, he might change it. And keeping that evidence which he picks up from one era to another era, or from one, let's say, part of the society compared with another part of the society, now he tries to, next ہمارا step آتا ہے, he tries to synthesize the whole information. Because these information might be scattered bits and pieces, and scattered bits and pieces may not make any sense. So he has to
use his own logic, his own argumentations, rationale, in order to build linkages between the different events or different pieces of information which he has collected. Therefore, یہاں پر ہمارا جو اسٹیپ ہے جیسے میں نے بولا, that is synthesizing the information. So researcher refines the concepts and moves towards a general explanatory kind of model. اور جب یہ موو کر رہا ہے, سنتھسائز کر رہا ہے, تو اس میں جو آئیڈیا دیکھنے والا ہے کہ is there any pattern in this let's say information which he has collected. Now pattern سے مراد یہی ہے کہ is there some regularity in a particular happening. If we are talking about, let's say, unemployment, so is there some kind of pattern of unemployment کہ ایک پرٹیکولر گروپ میں آ رہی ہے, ایک پرٹیکولر ایتھنک گروپ میں آ رہی ہے, ایک کنٹری کی بات آ رہی ہے, ایک پیریڈ کی بات آ رہی ہے. So is there some kind of style, some pattern, some design جس کی ہم بات کر رہے ہیں. So that is how we look at the synthesis. اسی پیٹرن کو ہم کمپیئر بھی کر سکتے ہیں across the nations. Okay, if we are talking about status of women, so is there any pattern in the status of women vis-a-vis, let's say, جب status of women کی بات کر رہے ہیں تو vis-a-vis status of men کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا across the countries, across the societies, across the time, do we find any pattern or design? Could be in the family system, could be in the economic system, the political system, or even in educational system. Do we find any pattern with respect to the status of women? مغل پیریڈ میں کیا ہے, اس کے بعد جو مغلوں کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں کیا ہے, and then perhaps on we come to Pakistan after 1947. Is there any change coming in this particular let's say issue which we have picked up? اس کے ساتھ ہی پھر ہم کہہ رہے ہیں organize divergent events in sequences and creates a coherent picture, and then link specific evidence with the abstract model he has really developed. So once he has let's say put the information in a proper way, in a understandable manner, some kind of let's say organization of the information, obviously he or she, whoever is our researcher, may have come up with the answers to his questions. And once he has reached that place, I think the next stage could be writing of the report or writing of our paper or thesis, جو بھی ہم لکھ رہے ہیں. So the final step is writing the report. So combine evidence, concepts and synthesize into some kind of research report, and therefore that is in a way weaving the different pieces of information in such a way that we get a coherent kind of picture of the whole phenomenon which was the focus of our study. So that is how we look at different steps which we have identified for carrying out the historical comparative kind of research. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ these might be a broad kind of outline of this research process, but certainly could be modifications. We don't have any hard and fast kind of rules for the identification or following these kind of steps. Now next point comes is the data and the evidence in historical context. یہ ہمارا جو historical data ہے یہ ہمیں کیسا ہے, کہاں سے ملتا ہے اور اس کی کیا کیا فارمز ہو سکتی ہے. اس ڈیٹے کی ہم بات کریں تو there are four broad sources of historical data. اس میں ایک ہے جس کو ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں, دوسرا سیکنڈری سورسز ہے, تیسرا رننگ ریکارڈز ہیں اور چوتھا ہمارا ہے ریکلیکشنز ہے. پرائمری سورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو اس میں وہ ڈیٹا ہے جو کہ لوگوں نے پرسنلی کہیں ریکارڈ کیا ہے، اور وہ پرسنلی ریکارڈڈ ڈیٹا میں لوگوں کے لیٹرز ہو سکتے ہیں، ان کی ڈائریز ہو سکتی ہیں، میموز ہو سکتے ہیں، نیوز پیپر ہے، میگزینز ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ لوگوں نے خود بنائے ہیں. اس میں آرٹیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، پیسز میڈ آف کلاتھ ہے، پیسز میڈ آف سم ادر مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقشہ بھی بنایا ہو سکتا ہے. اگر ایسے زمانے کی بات کر رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ فوٹوگراف آئے ہوں. بٹ سرٹنلی وی آر لوکنگ ایٹ دی کریشنز آف دا پیپل. ان کریشنز میں could be اینی تھنگ. کریشن کسی کی ناول بھی ہو سکتی ہے، کسی کی مووی ہو سکتی ہے، کسی نے ایک مضمون کسی اخبار میں لکھا ہو سکتا ہے. سو دیز آر دی primary sources of data, means something which has been created by a particular let's say individual, a writer or producer or creator or developer, آپ اس کا جو بھی نام لے دیں. تو یہ جو کریشنز ہیں یہ ایسی ہیں کہ ہمیں کہاں سے ملیں گی. مے بی some of those are found in the archives, maybe in the museums کہیں سے ملیں گی، یا ہو سکتا ہے کسی کی اپنی پرسنل کلیکشنز ہوں، کسی فیملی سے بھی مل سکتی ہیں. تو ان مینی کیسز جیسے میں نے لیٹرز کی بات کی ہے یا ڈائریز کی بات کی ہے، دیز آر سرٹنلی very very personal kind of thing which these are not published and therefore may not be in that much quantity, and obviously these might be placed in a particular part of a particular museum. So we may have to look into those kind of things. اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے رہی بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پرائمری جو سورسز ہیں اس کے ساتھ بہت سارے پرابلمس نظر آتے ہیں کہ وہ جو لیٹرز ہیں ڈڈ دے سروائیو ان ٹوٹیلٹی اور سروائیوڈ ان پارٹس. اگر ہم لیٹس سے کسی کے آرٹ کی کریشن کی بات کر رہے ہیں، ڈڈ اٹ سروائیو ان ٹوٹیلٹی اور ان پارٹس. سو واٹ ایور دا پارٹ اٹ سروائیوڈ، تو اس سے ہمارا جو ریسرچر ہے tries to let's say construct the history. So whatever survived maybe ہو سکتا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ it is a representative of all those kind of things of that particular era. Certainly اگر ہم سیمپلنگ کی لینگویج میں یوز کریں تو it's not a random جس کو random کا ایک نام آپ کو یاد ہوگا، اس کا ایک اسپیشل میننگ ہے ریسرچ میں، where we try to give equal chance to each item or each element. تو جو سروائیو ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ایکول چانس ہے اور اس میں ہوا، مے بی دس از مور لائک اے نان رینڈم کائنڈ آف تھنگ. پھر یہ بھی اس میں ایک پوٹینشیل پرابلم ہے کہ جو چیز اس زمانے میں لکھی گئی which might be let's say 500 years back، اس کو آج کا جو ریسرچر ہے وہ پڑھتا ہے تو ہی ہیز ٹو ریئلی لک ان ٹو دی انوائرمنٹ اور ویژولائز دی کلچر آف دیٹ پرٹیکولر ایرا. تو اس میں بات جو آ رہی ہے ریڈنگ دی پرائمری سورسز ود آئیز اینڈ اسمپشنز آف کنٹمپرری سینیریو. It might be difficult to get into the let's say real meaning of the writer or real meaning of the creator of that particular thing. اگر ہم کپڑے کی کوئی چیز بنی ہوئی کی دیکھتے ہیں، اس زمانے کے لباس کی بات ہی اگر کرتے ہیں تو that has to be looked in a particular way. So that becomes difficult. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پریزنٹ کی جا رہی ہے، مثلا فوٹوگرافی ہمیں پریزنٹ کی جا رہی ہے اس زمانے کی، does that photograph capture the whole of the picture of this building کی بات کرتے ہیں یا کس چیز کی بات کر رہے ہیں، یا ایک ہمیں دکھانے کے لیے کیمرہ ٹرکس تو بہت چلتے ہی ہیں، تو ہمیں جو پکچر بنائی گئی ہے مے بی آف اے سرٹن پارٹ وچ از اے پریزنٹیبل پارٹ، اور دوسرا پارٹ جو ہے جو پریزنٹیبل نہیں ہے،
maybe that's not there. So people may try to bring in their personal values, personal likings of that particular times. تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کی اپنی ججمنٹ ہے کہ کس کو انہوں نے سوچا کہ یہ پریزنٹ کرنا چاہیے, کس کو سوچا نہیں کرنا چاہیے. The other problem with this primary data is it might be widely scattered. تو اس کو لوکیٹ کرنا جو ہے I think that's time consuming. One, لوکیٹ کرنا, اور لوکیٹ کرنے کے بعد اس تک رسائی حاصل کرنا, that becomes the second kind of issue. پہلے تو ہے کہ نہیں ہے, پھر کہاں ہے, تو is it available, it is accessible, can we reach that particular let's say artifact یا وہ لیٹر یا ڈائری جو کچھ بھی ہے. اور اسی طرح پھر اگلا اس سے پرابلم ہے incomplete, unorganized and decaying. And obviously جب ہم لیٹر کی بات کرتے ہیں, ڈائری کی بات کرتے ہیں, ہم نے پیچھے content analysis میں ہم نے دیکھا کہ sometimes maybe these are incomplete, may not give the complete meaning. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان لیٹرز کو کسی ترتیب میں ہی رکھا ہوا دیکھا تو ضروری نہیں ہے اس میں کہ وہ ساری ہی چیزیں نظر آ رہی ہوں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسنگ بھی ہو, ڈس آرگنائزڈ طریقے سے اس کو رکھا ہو سکتا ہے. پھر کبھی یہ بھی ہے کہ اس worn out, ڈیکیئنگ ہے, اس کی بھی ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اتھینٹسٹی اور کی بات تو ہم نے پہلے کی, تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک ہمیں پرابلمس نظر آتے ہیں. ایک بڑا پرابلم ہے ڈسٹارشنز کا. سو مینی ٹائپس آف ڈسٹارشنز کم, اور وہ ڈسٹارشنز ہیں کہ ڈیلیبریٹ ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لکھنے والے نے اپنے کلچر کو بڑھا چڑھا کر بھی لکھا ہو سکتا ہے, سمپلی بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو گیو برائٹ پکچر آف دیٹ. اس میں ایتھکس کی بات بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ ایتھیکلی مجھے اپنے کلچر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اونلی ود اے پرٹیکولر کائنڈ آف اپروچ. تو وہ ہی مائٹ بی پریزنٹنگ اونلی اے سرٹن امیج. ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ کسی کی بیان کی گئی ہیں, نیگیٹو کو ہم نے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا ہے, اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ کوڈ کریٹ پرابلمس. ہمارا دوسرا جو سورس ہے وہ سیکنڈری سورسز ہے. سیکنڈری سورسز میں ہم بکس کی بات کرتے ہیں, آرٹیکلس کی بات کرتے ہیں which have been written by historians, by other researchers. اس کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں, اور وہ لیمیٹیشنز میں ایک تو ہے کہ voluminous kind of information ہو سکتی ہے, volumes and volumes of material might be available. اور اگر اتنا voluminous material ہمیں ملتا ہے تو how do we read all that? اس کے لیے perhaps ہمارا ٹائم پھر بہت اسٹریچ ہوگا. اس میں not only that, پڑھنے کے بعد we have to really synthesize it, transform it into such a let's say in such a situation, such a position that it becomes meaningful. اور جب یہ voluminous ہمیں مٹیریل ملتا ہے, اس میں ہمیں ایز اے ریسرچر we have to make connections, we have to bridge certain let's say periods or localities. لیکن اس میں پھر پرابلمس آتے ہیں کہ بھائی جو ہسٹورین ہے اس نے کیا ویلیو فری, انبائسڈ, آبجیکٹیولی سچویشن کو پورٹرے کیا ہے, یا اس میں کچھ اور پرسنل بائسز بھی آتے ہیں. اور ہسٹری کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری از آف دی پاورفل پیپل, باقی جو ہیں وہ تو ایسے ہی چلتے ہیں. اب ہسٹورین کس پیریڈ میں کام کر رہا ہے, ہاؤ فری از ہی ٹو رائٹ دی ایونٹس ان این ایکوریٹ مینر, اور اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے, پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اسی میں پھر ہم ہسٹورین نے جو کام کیا وہ آپ کے لیے نہیں کیا, اس نے اپنے کسی پرپز کے لیے کیا. اس نے اگر اس میں کوئی کانسیپٹ یوز کی ہیں تو
maybe the person has not put those concepts keeping the future researchers in mind. وہ کانسیپٹ لیٹس سے انمپلائمنٹ کی بات اگر کر رہے ہیں تو ہاؤ انمپلائمنٹ ہیز بین ڈیفائنڈ اوور تھیئر, آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں, وہ کیسے لے رہے ہیں. سو آئی تھنک ان اسٹڈیز میں یا اس ہسٹوریکل ڈیٹا میں مے بی مینی آف دیز کانسیپٹس آر ناٹ rigorously identified, defined, and maybe it's more of a mixture of journalism or everyday kind of language. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ڈیٹے میں کافی کنسیپچولائزیشن کے حساب سے, ڈیفینیشن کے حساب سے پرابلمس نظر آتے ہیں. اسی لیے یہ جو ایک پازیٹیوسٹ کہتے ہیں کہ بھائی we cannot, I think one of the criticism of that kind of information is that we cannot apply the positivist approach over here. اس کو objectively ہم میجر نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر objectively میجر نہیں کر سکتے تو probably verification کے problems ہوں گے. verification, falsification, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اینڈ obviously ہم پھر اس میں کوئی ہائپوتھیسز ٹیسٹ نہیں کر سکتے. آف کورس اٹ مائٹ لیڈ ٹو دی جنریشن آف ہائپوتھیسز, بٹ ٹیسٹنگ کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے کہ پازیٹیوسٹ آر لوکنگ فار دیٹ. اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کازیلٹی کو جو ہے اس میں بھی پرابلمس نظر آئیں گے. اب کازیلٹی میں آپ کو یاد ہوگا وی ور لوکنگ ایٹ 3 different important I think factors. تو ان میں یہاں پر ٹائم آرڈر تو شاید نظر آ رہا ہے کہ ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں, لیکن وہ جو کازز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور باقی فیکٹرز کو کنٹرول کر کے ایک نتیجے پہ پہنچنا کہ اوکے دس از دی کاز آف دیٹ پرٹیکولر ہیپننگ, آئی تھنک اٹ ہیز لیمیٹیشنس. تو ان لیمیٹیشنس میں ایک جیسے میں نے کہا کہ کنسیپچول ڈیفینیشن کی بات آ رہی ہے, پھر ادر فیکٹرز کو ہم لوکیٹ نہیں کر سکتے. پھر اس میں بہت سارے بائسز بھی ہیں, بائسز ود رسپیکٹ ٹو دی پریزنٹیشن آف دی ویوز اور پریزنٹیشن آف دی پکچر آف دی سوسائٹی اور ریکارڈنگ آف دی ایونٹس, اس کے اپنے بائسز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس میں ایک جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہسٹری جو ہے از مور لائک بینگ ریٹن اور گاٹ ریٹن رادر بائی دا پاورفل پیپل. اور کہنے کو تو کہتے ہیں لوگ کہ اس ہسٹری سے پہلے ہز اسٹوری کی بات کر رہے ہیں, اٹس ناٹ ہر اسٹوری. دیئرفور whoever is a person who can get it done, that is how we look at that. اس کے بعد ہمارا جو تیسرا ہے سورس آف انفارمیشن, that's the running records. The running records might be in particular organization, اور ان organizations کے اپنے کوئی ریکارڈس ہو سکتے ہیں. Those could be the statistical documents maintained by organizations, یا ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ وائٹل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں ہم, لیٹس سے لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ہم وائٹل اسٹیٹسٹکس کو ریکارڈ کرتے ہیں. وائٹل اسٹیٹسٹکس یہاں مراد میری ہے کہ بھئی برتھ ہے تو ہم اس کی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. دیز آر وائٹل ایونٹس آف دی لائف آف اے پرسن. سو برتھ کی بات ہے, اس کے بعد میرج کی بات ہے, ڈائیورس کی بات ہے, اسی طرح ڈیتھ کی بات ہے. تو یہ کچھ ایسے ہیں رننگ ریکارڈ جو ہے ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک میں کس قسم کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اسی طرح ریکارڈ امپلائمنٹ کا بھی رکھا جا سکتا ہے. مائیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی پورٹس پہ تو مائیگریشن کی بات رکھی جا سکتی ہے, لیکن ود ان دا کنٹری وہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑتا ہے. دیٹ از اندر تھنگ. تو ہمارا جو چوتھا ہے سورس آف
انفارمیشن یا ڈیٹا ہے وہ ریکلیکشنز ہیں. اب ریکلیکشنز جو ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہیں, اور the words written by individuals about their past lives or experiences based on memory. آپ ان کو میموائرز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ چیزیں ڈائری بھی ہو سکتی ہے, آٹوبایوگرافی بھی ہو سکتی ہے. اس میں آج کل کے زمانے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کے ہم انٹرویو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, اینڈ دوز انٹرویوز ریمین ایز پارٹ آف دی ایویڈنس جو کہ ریسرچر پھر یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے جو ریکلیکشنز ہیں, گیدرنگ آف اورل ہسٹری, کنڈکٹنگ انسٹرکچرڈ انٹرویو ود پیپل, اور اس میں نان لٹریٹ کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے اگر انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, اور دین دے کین پرووائڈ سم انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایرا. تو historical comparative researchers often use secondary sources or different data types in combination. Sources تو ہم نے دیکھا کہ 4 قسم کے سورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, لیکن ہمارے جو ریسرچرز ہیں they do not necessarily depend on one source. They might be trying to get the comprehensive picture, whether that comes from the primary source data or secondary اور فرام دی ادر سورسز, جس کو ہم نریشنس کی بات کی ہے. سو دے مائٹ بی ٹرائنگ ٹو ٹرائنگولیٹ دی ہول تھنگ. یہ ایک لفظ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے. تو ٹرائنگولیشن وہاں تو ہم نے یوز کی تھی کہ بھائی سم باڈی مائٹ بی یوزنگ لیٹس سے جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو ڈیٹا ایز ویل ایز کوالٹیٹیو ڈیٹا, اور کوانٹیٹیو بھی کئی طریقوں سے, and then we were trying to triangulate that. یہاں پر بات ہو رہی ہے not in that framework, not in that sense, but in the sense that different sources کو لے کر the person may be trying to develop a particular kind of picture. So if we are using all these, ہر قسم کی انفارمیشن کی ہم نے دیکھی کہ اس کے لمیٹیشنس بھی ہیں, اس کے کچھ اسٹرینگس بھی نظر آتی ہیں. ایٹ لیسٹ کہیں کو ڈیٹا ملتا ہے, ریکارڈڈ چیز ملتی ہے, تو ہم اس سوسائٹی کے بارے میں کچھ تو بات کر سکتے ہیں. بٹ آن دی ہول وین یو لک ایٹ دیٹ, سو یو کین ایویلویٹ دی ڈاکیومنٹس. تو اس میں کوشچنز اسی قسم کے آتے ہیں کہ ہو کمپوز دی ڈاکیومنٹس, وائی ور دیز ریٹن, واٹ میتھڈز ور یوز ٹو ایکوائر دی انفارمیشن, واٹ آر سم آف دی بایسز ان دا ڈاکیومنٹس, ہاؤ ریپرزینٹیو واز دی سیمپل, what are the key categories and concepts used, what sorts of theoretical issues and debates do these documents cast light on. تو اس طرح سے یہ سارے سوال اگر ہم دیکھتے ہیں تو we try to come up with something which is acceptable, logically acceptable. Bias ہے تو maybe جو researcher cannot reach perhaps on جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ, اس وہ یہی کہے گا کہ گیون دا سچویشن دس کوڈ بی کنکلوڈیڈ آؤٹ آف دیٹ, اور اس کے بیسس پہ جنرلائزیشن کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. یہاں جیسے میں نے کہا کہ who wrote it and why that particular thing was written. ناول اگر لکھا ہے تو ہو واز دا رائٹر, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. اب اس ریپوٹیشن کے حوالے سے وی آر ٹرائنگ ٹو میک این انالیسس آف دی سچویشن. اسی طرح ہسٹوریکل ایونٹ کی بات ہے کہ ہو واز دی رائٹر, اس کا کوئی ایڈیولوجیکل اپروچ اگر ہے تو وہ اس میں کس حد تک ریفلیکٹ ہو رہی ہے. دیکھو نا, آپ نے ایک ایڈیولوجیکل جیسے مارکسسٹ ہے, وہ ہر چیز کو اسی فریم ورک میں انالیسس کر کے آپ کو بتائے گا. اینڈ سرٹنلی دس مائٹ بی اے گڈ تھنگ وین وی آر لوکنگ ایٹ دی انالیسس آف سچویشن بائی ڈفرنٹ پیپل ہو آر فالوئنگ ڈفرنٹ کائنڈز آف اپروچز اور تھیوریٹیکل کائنڈ آف ماڈلس. تو مے بی ہمارا جو ریسرچر ہے ٹیکس کیئر آف آل دوز تھنگس اینڈ دین کمز اپ وتھ سم کائنڈ آف unbiased
analysis and portraying the picture of that particular locality, culture, area or region. So certainly we have some problems with the comparative research as well. ایک ہمارا جو پرابلم بہت بڑا ہے وہ ہے کہ what units are we trying to compare with each other. اب یہ یونٹس جو ہیں وہ یونٹ ایک جغرافیکل ایریا کا یونٹ بھی ہو سکتا ہے. اس جغرافیکل ایریا کی اگر بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیشن اینڈ دا اسٹیٹ. سو وی آر کمپیئرنگ ون اسٹیٹ with another state or one nation with another nation. Well, we can do it. اب یہی اگر اسی چیز کو سامنے رکھ کر بات کریں تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش at one time it was just one country. Now there are 3 different countries. So that's one. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اگلی چیز لے کر آئیں تو یہ جو یونٹس ہیں, جغرافیکل یونٹس ہیں, particularly in the modern times, we see that these are not isolated kind of places. These are connected with the other areas. اور آج کل کے زمانے میں جب means of transportation and communication اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ ایک پرٹیکولر پیٹرن آف لائف جو ہے یا فیملی کا سسٹم ہے یا اکانومی کا سسٹم ہے کہ دیٹ از اونلی کنفائنڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر باؤنڈری, جغرافیکل باؤنڈری. کلچر کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو کلچر از وے آف لائف آف دا پیپل. وے آف لائف آف دا پیپل ڈیفینیٹلی وی ڈونٹ سی کہ we can just divide a line and say that on one side of this line is one type of pattern of life and on the other side of the line is another type of pattern of life. اب یہ باتیں جو ہیں ہمیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں for purposes of comparison. کہ لیٹس سے مسلم کلچر کی اگر بات کر رہے ہیں تو مسلم کلچر is not confined to one geographical area. I think that cuts across the nationalities or the state boundaries. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ کلچرس نظر آئیں گی. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ہی کنٹری ہے, اس کنٹری کے اندر وی فائنڈ سو مچ آف ویریشن. And because of that, I think that becomes really an issue for making comparisons. Comparison between the areas, comparisons between the countries, comparisons between the regions, and even comparisons with, let's say, economic systems. So that's where we find a difficulty. تو میں نے یہاں بات جو کی تھی وہ ہے کہ units being compared. When we are comparing the units like nation state, تو اس کی جو باؤنڈریز ہیں these may not match with the culture of different places. تو اس کو میں اگر دوبارہ دیکھوں تو میں یہی کہوں گا کہ پیٹرن آف لائف جو ہے, اب پیٹرن آف لائف میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے یونٹس جو ہیں وہ کمپیریبل ہوں. تو دیٹ از ویئر دا باؤنڈریز پرابلمس کم ان. سو باؤنڈریز may not match those with those of culture. Nation state may contain more than one culture. So that is how it becomes a problem. The other problems could come with respect to equivalence, problems of equivalence. Equivalence میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ ہم کیا چیز ایکویٹ کر رہے ہیں. Are we trying to equate, let's say, status of women in one place with another place? اس کے علاوہ یہ ایک qualitative چیز ہے. اسی کے ساتھ quantitative بھی چیزیں آ سکتی ہیں. We might be comparing, let's say, a unit of measurement with another kind of unit of measurement. ہم کرنسی کی بات بھی کر سکتے ہیں, وہ یونٹ کو ہم دوسرے کسی یونٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ہم میجرمنٹ آف لینتھ کی بات کر سکتے ہیں.
So there we have these kind of problems. So contextual differences over time and across places. تو جو let us say ہمارے ایجوکیشن اگر ہے تو جو مغلوں کے زمانے میں ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, can we really compare that with what we have in Pakistan at the moment? تو اسی طرح یونٹس تو ہمیں کمپیریبل رکھنے پڑتے ہیں اور اسی لیے ہمیں پرابلم بھی ہوتے ہیں. لٹریسی کی بات ہے تو لٹریسی ہمارے ملک میں جو ہے کین وی کمپیئر اٹ ود دی لٹریسی لیول آف اندر کنٹری؟ یس, وی ٹرائی ٹو کم اپ ود سم کائنڈ آف اسٹینڈرڈائزیشنس بٹ الٹیمیٹلی وی کم اپ ود میجرمنٹ. تو میجرمنٹ کی جب بات کی, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لفظ بولا تھا ویلیڈیٹی کی. تو آر دیز ویلڈ کائنڈ آف میجرز وچ وی آر یوزنگ؟ کین وی ریئلی میک سم کائنڈ آف کمپیریزنس ود ایچ ادر؟ میں کوالیٹیٹیو اگر مثال دوں تو لک ایٹ دا فرینڈ. واٹ از اے فرینڈ؟ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اے فرینڈ؟ اب ہمارے ملک میں فرینڈ کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے, ویئر ایز ان اے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری میں فرینڈ کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے. سملرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریلیشنس. تو ہماری جو ایک رورل سوسائٹی ہے اس میں ہم جب ریلیشنس کی بات کر رہے ہیں تو وی یوزولی ڈونٹ کال ایچ ادر ود پرہیپس بائی دیئر نیمس, وی کال دیم بائی دیئر ریلیشنس. اب وہ ریلیشنز میں ہم کسی کو چاچا بھی کہہ رہے ہیں, کسی کو تایا کہہ رہے ہیں, خالہ کہہ رہے ہیں. آلدو آج کل کے زمانے میں ہم نے ایک یونیورسل قسم کے لفظ یوز کرنے شروع کیے ہیں جس کو انکل کی بات ہے یا آنٹی کی بات ہے. ویئر ایز اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو انکل از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. تو وہ وہاں ہم ڈسٹنکشن کر رہے ہیں کہ وہ ماں کی طرف سے ہے کہ باپ کی طرف سے. ہم چاچا کی بات کرتے ہیں کہ تایا کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے گاؤں میں پرہیپس ہمارا جو ہر کوئی بڑا ہے اس کو ہم اسی ریلیشن کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں, although the person is not actually related to this individual. So these are the patterns or the contexts in which we are using. friend ہے تو فرینڈ کا ایک خاص میننگ لیا جاتا ہے, اور ہاؤ ایموشنلی اے پرسن از اٹیچڈ اینڈ ہاؤ دا پرسن از گوئنگ ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ فار دا سیک آف ہز ادر فرینڈ. تو اس طرح سے ہمارے جو کمپیریزنز ہیں فار پرٹیکولرلی فار کمپیریٹیو ریسرچ, اس میں یونٹس کی جب بات کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں مسائل آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے ایتھیکل ایشوز آ جاتے ہیں کہ ہم کیا ان کو یہاں تک کمپیئر کر سکتے ہیں, کس میں ہمارا واٹ ایکسٹینٹ وی آر ٹروتھفل ان دا پریزنٹیشن آف دی سچویشنز. ہم اپنی جو پروجیکشن کر رہے ہیں اپنی کلچر کی, کیا اس کو ہم اوکے لیٹ می ریپیٹ کہ ہم اپنی کلچر کی اگر پروجیکشن کر رہے ہیں تو آر وی ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ اٹ ان ٹوٹالٹی, یا اس میں جو اچھی چیزیں ہیں ہم صرف وہی پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں یا ریکارڈ کی ہیں یا ہسٹوریکل ایونٹس ریکارڈ کیے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہو. ہمارے جو لیٹس سے لیڈرز ہیں, بڑے لیڈرز ہیں, ان کی جب ہم سوانح عمری کی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں شاید ہم اپنے بچوں کو جو کچھ بتانا چاہتے ہیں ان کی جو اسٹرینگس ہیں وہی سب ہم بتاتے ہیں, ان کے فالٹس جو ہیں ان کو شاید ہم نہیں بتاتے. تو دس از ویئر وی ٹرائی ٹو سی دیٹ دیر آر ethical issues, and because of those ethical issues, and sometimes it so happens that we may not be able to portray the whole thing, and we may not be able to compare, let's say, one
personality with another kind of personality, one kind of school of thought with another kind of school of thought. تو اس طرح سے ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ کی اگر ہم نے دیکھا تو اس میں ہم بیس کر رہے ہیں اپنی ساری ریسرچ کو آن دوز تھنگس وچ ہیو بین پروڈیوسڈ, کریٹڈ, جنریٹڈ اینڈ پرزروڈ by the people in the past times. In other words, we are trying to reconstruct our past on the basis of these kind of evidences, and these evidences are our data. اور ہمارا جو ریسرچر ہے اسی ڈیٹے کا, let me use the word, analysis کرتا ہے, اسی کا سروے کرتا ہے, اور اسی کو ہی synthesize کر کے he tries to come up with some kind of generalizations which might be a guideline for others as well, اور اس کو ہم ہسٹوریکل طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس سے تھیوریز بھی لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. ہسٹری ڈز ناٹ نیسسریلی مین جیسے کہ ہم کہ وارز کی بات ہی ہم کرتے ہیں کہ ڈائنیسٹی کی ہی بات کر رہے ہیں, بلکہ اس میں ہم سوسائٹی کی اکانومی کی بات بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کی بات بھی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات بھی کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمارا ریسرچر اس فریم ورک میں اسٹڈی کر کے کمز اپ وتھ سم کائنڈ آف لیٹس سے جنرل آبزرویشنز اباؤٹ دوز. تو اس طرح سے ہم نے یہ ٹاپک آج یہاں کمپلیٹ کیا. نیکسٹ ٹائم ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے.